بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال تعالى وقل رب زدني علما صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیوں، عزیز طلباء، سال کے آغاز کو کچھ وقت گزرا ہے اور کسی چیز کا آغاز ہو تو جب تک کہ اس کا پورا خاکہ ذہن میں نہ ہو اور اس کی تیاری نہ کی جائے تو اس میں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ آدمی کوئی کام شروع کرتا ہے، پہلے اس کا نظام طے کرتا ہے، ذہن میں اس کا خاکہ تیار کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق وہ آگے قدم بڑھاتا ہے۔ اس کے لیے پھر منزل تک پہنچنا بھی آسان ہوتا ہے۔ لیکن کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کی اہمیت کا ذہن نشین ہونا ضروری ہے۔ آدمی کسی کام کو شروع کرے اور اس کو غیر ضروری سمجھے، اہمیت دل میں اور دماغ میں نہ ہو تو وہ کیا خاکہ اس کے لیے بنائے گا اور کیا اس کی تیاری کرے گا۔ جیسے آپ عصر کے بعد ٹہلنے کے لیے نکلیں تو آپ کچھ سوچ کر نہیں نکلتے، ہاں جائیں گے، ٹہلیں گے، ضرورت سمجھیں گے، چائے پی لیں گے، جی چاہے گا شربت پی لیں گے یا جو جی چاہے گا وہ کر لیں گے۔ آپ کیا اس کے لیے کوئی خاکہ بناتے ہیں؟ کوئی باقاعدہ بیٹھ کر مشورہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں گے اور یہاں جائیں گے اور یوں مڑیں گے اور پھر وہاں دکان پہ اس طرح بیٹھیں گے اور فلاں کرسی کا انتخاب کریں گے؟ یہ دنیا میں نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی آدمی بڑا مقصد رکھتا ہے اور اس کی اہمیت ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت کچھ تیاری کرتا۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں ندوۃ العلماء میں، دارالعلوم میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بہت سے بچے ہیں پہلے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بہت سے ہمارے عزیز بچے، عزیز طلباء وہ ہیں وہ اس سال تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے کیا سوچا، ہم یہاں پر کیوں آئے، ہمارے سامنے کیا مقصد ہے، ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی پلاننگ ہمارے سامنے نہیں ہے اور ہم صرف وقت گزاری کر رہے ہیں تو اپنے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہیں اور ادارے کے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہیں، اور تنہا یہی نہیں پوری امت مسلمہ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ اس وقت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سال کا آغاز ہی ہے، ابھی 1 ماہ مکمل نہیں ہوا، تعلیم شروع ہوئے۔ اگر ابھی سے ہم نے اپنی لگام صحیح کر لی، اپنے رخ کو درست کر لیا اور لگام کو قابو میں رکھا، نفس کی لگام کو، اپنی خواہشات کی لگام کو، اپنی چاہتوں کی لگام کو، اور اپنے مقصد کو اور اپنے ٹارگٹ کو پیش نظر رکھ کر ہم نے سفر کیا اور ہم آگے بڑھتے چلے گئے تو ہمیں منزل ملے گی۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، ایک مثال دے کر آپ نے بات واضح فرمائی کہ یہ راستہ شریعت کا، اسلام کا سیدھا راستہ جو منزل کی طرف جاتا ہے، اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں اور دیواروں میں جگہ جگہ دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی اپنا سفر کر رہا ہے، وہ سوچتا ہے دیکھیں پردے کے پیچھے کیا ہے۔ جب پردہ کھولتا ہے تو اس کو سرسبز باغات نظر آتے ہیں، اعلیٰ قسم کے پھول اور پھل نظر آتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ سفر تو ہوتا رہے گا، ذرا دیکھیں کہ اس میں ہے کیا۔ وہ اس باغ میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد پھلوں کو کھاتا ہوا اور پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہوا اور خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہوتا ہوا وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کے سامنے جہنم کی آگ ہوتی ہے، اور پھر وہ پلٹنا چاہے تو پلٹنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے لیے جو مقصد ہے، ایک ہماری جو منزل ہے وہ ہمارے سامنے، اور اس کو سامنے رکھ کر ہمیں سیدھے چلنا۔ اگر ہم نے یہ دیکھا یا سوچا کہ دیکھیں دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے، ادھر کیا ہوتا ہے، ادھر کیا ہوتا ہے، تو یاد رکھیے کہ پھر منزل کا ملنا انتہائی دشوار۔ لیکن یہ سب اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے سامنے مقصد ہو اور اس کی اہمیت ہو۔ اگر ہمارے سامنے ان مدارس کی اہمیت نہیں ہے، اس نظام تعلیم کی اہمیت نہیں ہے، شریعت اسلامیہ کے جو علوم ہمیں دیے جاتے ہیں کتاب و سنت کی شکل میں، اگر خدا نخواستہ ہمارے ذہن و دماغ میں اس کی اہمیت نہیں ہے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے یہ دین انتہائی غیرت مند ہے، اللہ کی ذات غیرت مند ہے، اللہ کے یہ دین غیرت مند ہے، اور یہ علم جو ہمیں دین سکھاتا ہے، جو ہمیں منزل بتاتا ہے، جو ہمیں کامیابی کے راستے دیتا ہے، یہ دین انتہائی غیرت مند ہے۔ اگر ہم نے یہاں دائیں بائیں کیا، ہمارا دماغ ادھر ادھر گیا، ہم نے سوچنے کے نئے انداز شروع کیے اور ہم نے یہ سوچا کہ یہ دین کی تعلیم ہے، یہ مدرسوں کی تعلیم ہے، ہمیں کیا ملے گا، ہم مؤذن ہو جائیں گے، ہم کسی مسجد کے امام بن جائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کسی مسجد کا امام بن جانا اور کسی مسجد میں اذان دینا کیا یہ معمولی چیز ہے؟ یاد رکھیے، اگر ان قیمتی چیزوں کی اہمیت دل و دماغ سے نکلی اور ان کو بے قیمت سمجھا گیا اور کسی کالج کا استاد ہو جانا اور کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہو جانا اور کسی بڑے عہدے پر پہنچ جانا، اس کی قیمت دل میں آ گئی، کہیں دماغ کے نہا خانے میں بھی آ گئی، اور آپ نے مسجد کی امامت کو بے توقیر کیا اور مؤذن بن جانے کو آپ نے اہمیت نہیں دی، تو یاد رکھیے انتہائی درجے کی ناشکری، انتہائی درجے کی ناشکری ہے۔ یہ دنیا کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، یہاں کے وسائل کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کیا قیمت رکھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان باغیوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ آج یہ دنیا میں پورے دنیا میں پھر رہے ہیں، ان کا دورہ نظر آتا ہے۔ فلا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم۔ ان کا دورہ ان کی تمہیں ظاہری عزت دھوکے میں نہ ڈالے، متاع قلیل، یہ متاع قلیل ہے، یہ تھوڑے دن کا فائدہ۔ یہ دنیا کیا ہے، کتنے دن کی ہے، آدمی یہاں جو زندگی گزارتا ہے کتنے دن لے کر آیا، کیا عمر لے کر آیا، کوئی نہیں جانتا۔ یہ یہاں کا جو مزہ ہے، یہاں کی جو عشرتیں ہیں، یہاں کے جو ظاہری فوائد ہیں، یہ تھوڑے دن کے ہیں، جن کو قرآن مجید متاع قلیل کہتا ہے۔ ثم مأواہم جہنم، اس کے بعد کیا ہے؟ یہ دنیا میں جو اہل کفر شرک ہیں، یا اہل کفر کے شرک، اہل کفر و شرک کے راستوں پر چلنے والے، ان کے طریقوں کو پسند کرنے والے، ان کے کلچر کو اختیار کرنے والے، یا اس کی اہمیت کو سمجھنے والے، ان کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ یاد رکھو ان ظالموں کی طرف تمہارا رجحان بھی نہیں ہونا چاہیے، ادنا جھکاؤ بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تمہیں آگ دبوچ لے گی اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ آپ اس کو سمجھ لیجئے، آپ جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ کتاب و سنت کی جو تعلیم ہے، یہ شریعت کا جو علم ہے، اس کی قیمت کو آپ شاید نہیں سمجھ پاتے۔ اس کی قیمت کو اگر ہم سمجھتے تو اپنی جان نچھاور کر دیتے، اس کی قیمت کو اگر ہم سمجھتے اپنی عادتوں کو قربان کر دیتے، اپنی خواہشات کا خون ایک بار نہیں 1000 بار کرتے کہ ہمارے سامنے ایک اتنا عالی مقصد ہے اور اتنی بڑی چیز اللہ نے ہمیں دی ہے جس کو ہم سوچ نہیں پاتے۔
آپ کو بھیج دیا گیا، آپ کے ماں باپ نے بھیج دیا، آپ کے بڑے بھائیوں نے بھیج دیا، آپ کے محلے والوں نے بھیج دیا، آپ کو اس کا احساس نہیں ہے کہ آپ کہاں پر آئیں۔ یہاں آنے کے بعد اس نعمت کو اللہ نے جو آپ کو دی ہے، اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد اس چہار دیواری میں آ کر اللہ نے جو آپ کو موقع دیا کہ آپ یہاں اپنی تربیت کریں، آپ اپنے آپ کو آراستہ کریں، اس علم دین سے آراستہ کر کے آپ انسانیت کے رہبر بن سکیں، آپ لوگوں کی صحیح رہنمائی کی صلاحیت پیدا کر سکیں، آپ یہ دنیا جو ہچکولے کھا رہی ہے، جو تباہی کے راستے پر جا رہی ہے، اس کو تباہی کے راستے سے نکالنا اور اس کو منزل مراد تک پہنچانا اللہ نے یہ آپ کے ذمے کیا۔ اگر خدا نخواستہ آپ بھی اسی دنیا کے جھمیلوں میں الجھ گئے، آپ نے اس دین کی اہمیت کو نہ سمجھا، اس علم دین کی اہمیت کو نہ سمجھا، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے جو فرمایا وہ اس کا ارشاد برحق ہے کہ اگر تم ناشکری کرتے ہو، اگر تم احسان نہیں مانتے ہو، اس اہمیت کو نہیں سمجھتے تو ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ کیا عذاب ہے وہ؟ سلب نعمت کا عذاب۔ آج تم مدرسے میں پڑھتے ہو، کل تمہیں کالجوں میں ڈھکیل دیا جائے گا، کل تمہیں دنیا کے جھمیلوں میں پھینک دیا جائے گا اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ تم کہاں جا کے برباد ہوتے ہو۔ اگر تم نے اس علم کی قدر نہ کی، اگر تم نے اس کی اہمیت کو نہ سمجھا اور تم نے سمجھا کہ ہم نے کالجوں کا امتحان دے لیا، ہم نے کوئی سند ڈگری حاصل کر لی تو ہمیں کچھ مل جائے گا، یاد رکھو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے اس علم کی قدر نہ کی اور اس کے مقابلے میں تم نے دنیا کی یہ ساری ایسی زوال کا شکار اور زوال کی طرف پڑ جانے والی جو باتیں ہیں، اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تم نے لالچ کی نگاہوں سے دیکھا کہ شاید ہمیں کہیں ملازمت مل جائے گی، شاید ہم کسی کالج میں چلے جائیں گے، شاید ہمیں کسی ایمبیسی میں اچھی ملازمت مل جائے گی، یا ہم کہیں دنیا کما لیں گے۔ یاد رکھو یہ دین جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یہ دین آخرت کی فکر کے لیے ہے، یہ معاش کی فکر پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اللہ نے معاش کا تو ذمہ خود لیا ہے، اللہ نے معاش کا ذمہ خود لیا ہے، اور یہ دنیا کے جھمیلے اس میں پڑ جانے والے، سچی بات یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے بعد اگر دنیا کی طرف نگاہیں اٹھتی ہیں، اس سے بڑھ کر ناقدری نہیں ہو سکتی اس علم دین کی۔ تو پہلی بات اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے اور اس کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، اس کی اہمیت کو تمہیں سمجھنا ہے، اس کی اہمیت کو تمہیں سمجھنا ہے۔ یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ اگر تم نے اس کی اہمیت کو نہ سمجھا تو یاد رکھو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہاں رہ کر یونیورسٹیوں کا خواب دیکھنے والے، کالجوں کا خواب دیکھنے والے، عصری اس تعلیم کو جس کو میں وقتی تعلیم کہتا ہوں، اس تعلیم کی اہمیت اپنے دلوں میں بسانے والے نا قدرے ہیں، نا شکرے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی بھی ایسی عظیم نعمت نہیں دے سکتا جو اللہ کے یہاں عزیز تر ہے، جس کی قیمت اللہ کے یہاں، جس کے بارے میں تم نے حدیثیں پڑھی۔ جو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے وہ جنت کے راستے میں چلتا ہے، فرشتے اس کے راستے میں پر بچھاتے ہیں، اور صرف اسی علم کے بارے میں ہمیں یہ دعا سکھائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتائی گئی اور حکم ہوا، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے اللہ اس علم میں اضافہ فرما۔ کون سا علم؟ وکالت کا علم، طب کا علم، میڈیکل کا علم، انجینئرنگ کا علم۔ یاد رکھو یہ سارے علوم وہ ہیں جن کی ضرورت اس دنیا میں ہے، لیکن دین کا علم وہ ہے جس کی ضرورت ہمیں ہمیشہ کے لیے، وہ ایسا علم ہے جو ابدی علم ہے۔ اور یہ سارے علوم وقتی ہیں، ان میں تبدیلی ہوتی ہے، لیکن دین کا علم نہیں بدلتا۔ دین کا جو علم ہم کو دیا گیا، اس کے اصول بتائے گئے، اس کی بنیادیں ہمیں فراہم کی گئیں، وہ ہمیشہ ویسے ہی رہیں گی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں۔ تو یاد رکھو اللہ نے تمہیں ایک بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے، اس مقصد کو سمجھو، اپنی قیمت کو سمجھو۔ اگر تم اپنی قیمت کو نہ سمجھ سکے تو زمانہ تمہیں نہیں معاف کرے گا، زمانہ تمہارا منتظر ہے، زمانہ تمہاری جفاکشی کی زندگی اور یہ محنت کی زندگی اور یہ جد و جہد کی زندگی جو تم یہاں گزارتے ہو، اگر تم نے صحیح وقت کو، اس کی قدر کو پہچانا اور اس سے صحیح فائدہ اٹھایا تو تم ایک ایسے قیمتی جوہر بن کر نکلو گے کہ دنیا جس کی قدر کرے گی، اور دنیا اس کی منتظر ہے۔ آج زمانہ ایسے افراد کار کا منتظر ہے جو لوگوں کو راستہ بتا سکے، جو لوگوں کی رہنمائی کر سکے، لیکن یاد رکھو ہمارے سامنے
سامنے جو پورا نظام ہے اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں جو نظام دیا ہے اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دین کا علم کیا ہے اور یہ امت کی خدمت اور ملت کی خدمت کیا ہے، یہ دعوت کا مزاج کیا ہے، اصلاح و تجدید کی کوششیں کیا ہیں۔ تم تاریخ اٹھا کر دیکھو، جو بڑے بڑے علماء اور مشائخ پیدا ہوئے، مصلحین و مفکرین پیدا ہوئے، ان کی زندگی کو دیکھو، ہندوستان کی تاریخ کو دیکھو اور دنیا کی تاریخ کو دیکھو، تمہیں ایسی مثالیں ملیں گی جنہوں نے فاقے کیے ہیں، جنہوں نے مصائب جھیلے ہیں، برداشت کیے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان جفاکشیوں کے نتیجے میں، ان قربانیوں کے نتیجے میں ان کو پھر ایسا نوازا، اللہ نے ایسا ان کو چمکایا، ان کو اللہ نے ایسی روشنی دی جس سے دنیا میں روشنی پھیلی۔ امام سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اسی ہندوستان کے رہنے والے، سرہند کے جو پنجاب میں ہے، اللہ نے ان سے جو کام لیا اور ساری دنیا میں ان کے خلفاء نے جو دین کی حفاظت کا اور اس کی اشاعت کا کام کیا، اور پھر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک میں حفاظت اسلام کا کام لیا، اور ان سے پہلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں لاکھ لوگوں کو ہدایت عطا کی۔ ان کی کیا زندگی تھی، کس قربانیوں کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، فاقے کیے، اور بعض مرتبہ ایسے حالات پیش آئے کہ شاید وہ قربانی کا وقت تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قربانیوں میں کامیاب کیا۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ہم نے درجنوں مرتبہ یہ واقعات سنے ہیں۔ یہاں جب وہ پڑھاتے تھے تو کیا ان کے پاس بڑی دولت تھی؟ حالت یہ تھی کہ بعض مرتبہ فاقوں کی نوبت آتی تھی، اور کبھی ایسا ہوتا تھا وہ پڑھانے کے لیے جاتے تھے لیکن ناشتے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ کمزوری کا احساس ہوا بعض طلباء کو کہ لگتا ہے مولانا کچھ کھا کر نہیں آئے، بڑی کمزوری معلوم ہو رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں تم یاد رکھو اس وقت پیشکش ہوئی مولانا کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے صدر شعبہ دینیات کی، اور عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے ناظم شعبہ دینیات کی۔ جس زمانے میں مولانا تنخواہ لیتے تھے، وہ تنخواہ بھی مولانا نے چند سال لی اور پھر حساب لگا کر پوری تنخواہ واپس کر دی۔ 40 روپے تنخواہ تھی، اس وقت پیشکش 800 روپے کی تھی، 800 روپے کی۔ لیکن کیا ہوا، مولانا کے اندر جو جذبہ تھا، اللہ نے توفیق دی، انہوں نے لکھا کہ نہیں، ہمارا یہ طریقہ نہیں، علماء کا یہ طریقہ نہیں ہے، ہمیں مدرسوں میں خدمت کرنی ہے، ہمیں امت کے لیے محنت و جفاکشی کے ساتھ جینا ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا، مولانا یہ جملہ بھی اس میں یہ مصرع لکھا، پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ، پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ، درخت میں شادابی آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھانے کے راستے کھول دیں گے۔ پھر اللہ نے مولانا کے ذریعے سے جو کام لیا دین کا، اور ساری دنیا میں ان کی تصنیفات سے جس طرح فائدہ اٹھایا گیا، اور پھر اللہ نے ان کو جس طرح چھپر پھاڑ کے دیا، دولت گویا کہ نچھاور ہوئی ان کے قدموں میں، لیکن مولانا نے نہ پہلے اس سے فائدہ اٹھایا تھا اور نہ بعد میں اس سے فائدہ اٹھایا۔ جو آیا انہوں نے اللہ کے راستے میں ختم کر دیا، خرچ کر دیا۔ دبئی کا ایوارڈ ملا آج سے 27 سال پہلے، 1.25 کروڑ روپے اس کی کیا قیمت تھی، لیکن مولانا نے ایک پیسے کا فائدہ نہیں اٹھایا، پورے 1.25 کروڑ روپے چند مہینوں میں تقسیم کر دیے۔ اس کے بعد بھی ان کو نہ جانے کیا کیا ملا، کبھی فائدہ نہیں اٹھایا انہوں نے۔ یہ اہل ایمان کی شان ہے، اہل علم کی شان ہے۔ وہ دنیا کو نہیں دیکھتے، وہ دنیا کو پیچھے چھوڑ کر آگے جاتے ہیں، دنیا ان کے قدموں میں آتی ہے۔ اس کی مثالیں ہزاروں ہیں۔ تو یاد رکھو، اگر تم نے علم دین کی اہمیت کو سمجھا اور اس کے لیے قربانی دی اور محنت کی، تو اللہ تمہارے ذریعے سے وہ کام دنیا میں لے گا جس کی آج ضرورت ہے۔ ایسے افراد کی جو قربانی کے ساتھ میدان عمل میں آئیں، تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہمارا راستہ اللہ کے نبی کا راستہ ہے، یہ وراثت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ۔ انبیاء علیہم السلام یہ پیسے، روپیہ، دینار، درہم کا وارث نہیں بناتے، علم کا وارث بناتے ہیں۔ وَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ۔ لینے والوں کو بھر بھر کے لینا چاہیے، لینے والوں کو بھر بھر کے لینا چاہیے۔ لیکن یہ علم کیسے ملے گا؟ تم نے سنا ہوگا، یہ مقولہ مشہور ہے کہ ایسا غیرت مند علم ہے کہ تم سب کچھ کھپا دو، اپنے آپ کو پوری طرح سے لگا دو اور مٹا دو، تو ہو سکتا ہے تمہیں کچھ مل جائے، تو ہو سکتا ہے تمہیں کچھ مل جائے۔ اور اگر تم استغنا اختیار کرو، تمہیں موقع نہیں، تمہیں مطالعے کا موقع نہیں، تمہیں آ کر سبق دہرانے کا موقع نہیں، تمہیں کتابوں کو دیکھنے کا موقع نہیں،
تو اللہ کا نظام یہ ہے کہ اس علم کو بھی موقع نہیں کہ وہ تمہارے دل کے اندر اترے، وہ تمہارے دماغوں کے اندر اترے، بلکہ تم چھلکوں میں الجھ کر رہ جاؤ گے اور تمہیں کبھی علم کی حلاوت نہیں مل سکتی۔ میں نے اکثر مثالیں دی ہیں، بچے کہتے ہیں شروع میں جی نہیں لگتا، میں کہتا ہوں پہلے کیسے جی لگے گا؟ ابتدا میں جی نہیں لگتا۔ اس کی مثال نارنگی کی ہے۔ پہلے کیا ملتا ہے؟ پہلے چھلکا ملے گا، مغز بعد میں ملے گا۔ اگر تم نے پہلے ہی سوچا کہ تمہیں مغز مل جائے، تمہیں مزہ آنے لگے، تمہیں کبھی مزہ نہیں آئے گا، اور اگر تم اسی چھلکے میں الجھ کر رہ گئے تو تمہیں حقیقت کبھی مل نہیں سکتی۔ اس علم کی حقیقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آدمی کو وہاں پہنچا دیتی ہے جو فرشتوں کا مقام ہے، اور فرشتے بھی ایسے لوگوں پر رشک کرتے ہیں جن کو اللہ نے علم نافع دیا ہو، جن کا علم ان کی زندگی میں اتر جائے، ان کے دل و دماغ میں اتر جائے، ان کی زندگی اس کی ترجمان بن جائے، تو سارے عالم کو ان کے اس علم سے فائدہ پہنچے۔ لیکن یہ یاد رکھو، یہ بالکل الگ چیز ہے، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ یونیورسٹیوں میں جو علم دیا جاتا ہے وہ دوسرا ہے، وہ ایک الگ نظام ہے، وہ معاش کے لیے ہے۔ اللہ نے تمہیں معاش کے لیے نہیں یہاں بھیجا، اللہ نے تمہیں فکر معاد پیدا کرنے کے لیے بھیجا۔ اللہ نے تمہیں اس لیے بھیجا کہ تم ایسی زندگی اختیار کرو کہ قربانی کے ساتھ جب تم میدان عمل میں آؤ تو تمہاری زندگی سے لوگوں کو رہبری ہو، لوگ تمہاری ذات سے فائدہ اٹھائیں، تمہارے اخلاق سے فائدہ اٹھائیں، تمہارے طرز عمل سے فائدہ اٹھائیں، اور تمہیں دیکھ کر لوگوں کی زندگیاں بدلیں۔ اور یہی طریقہ رہا ہمارے ان کبار علماء کا اور مصلحین کا، جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کی۔ آج ضرورت ایسے ہی لوگوں کی ہے جو انقلاب برپا کرنا اپنے اندر اس کی صفت رکھتے ہوں، انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ آج معمولی علماء کی ضرورت نہیں ہے، معمولی علماء شاید وہ کام نہیں کر پائیں گے جو عالم کہلانے کے بھی شاید مستحق نہ ہوں۔ وہ پیسوں کی خاطر بکیں، وہ اپنی بولی لگوائیں، اور وہ اس علم دین کو بیچیں، اور جا کر وہ ایسے طریقے اختیار کریں کہ اس کے نتیجے میں یہ جو دین کا علم ہے، اس علم کی ناقدری ان کے حصے میں آئے، اور گویا کہ وہ ہیرے کو پتھر سے پھوڑیں۔ باتیں نہ کریں، بات سنیں، حرج ہوتا ہے نا، تو وہ گویا کہ پتھر سے اس ہیرے کو پھوڑیں۔ تو بھائیو، اگر یہ طرز عمل ہم اختیار کریں گے تو ہمیں کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو میں خاص طور سے شروع میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ سال کا آغاز ہے، تم طے کرو کہ تمہاری قیمت کیا ہے اور تمہاری اہمیت کیا ہے، اللہ نے تمہیں یہاں کیوں بھیجا۔ یہ اگر تم نے تھوڑی دیر کے لیے غور کیا تو شاید تمہیں راستے مل جائیں، تم شاید آسانی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤ۔ اور اگر تم نے نہ سوچا، تمہارے دماغوں میں پلاؤ پکتے رہے، تمہارے دماغوں میں نہ جانے کیا کیا کھچڑیاں پکتی رہیں، ہمیں فارغ ہونا ہے، ہمیں ایسا یونیورسٹی کی طرف جانا ہے، کالج کی طرف جانا ہے، ڈگریاں حاصل کرنی ہے۔ یاد رکھو، انتہائی درجے کی ناقدری ہے جو اجازت دی جاتی ہے آج کے ماحول میں۔ چلو ہائی اسکول کر لو، اس کی ڈگری حاصل کر لو، انٹر کی ڈگری حاصل کر لو، صرف اس لیے کہ ایک تھوڑی سی ضرورت ہے دنیا کی، اس کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اسی حد تک اس کو رکھو، اور جب بھی تقابل تمہارے سامنے آئے علم دین کا اور ان دوسری چیزوں کا جن کا تعلق دنیا سے ہے، تم 10 مرتبہ لات مار کے پھینک دو، اپنی جوتے کی نوک پر رکھو اس کو، اور یہ سوچو کہ اللہ نے تمہیں بہت بڑے کام کے لیے منتخب کیا۔ تم یہاں پر آئے ہو، اور میں تو سمجھتا ہوں اگر تمہیں ڈگری نہ بھی ملے، الحمدللہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں سوائے نزوے کی کے، اور مجھے فخر ہے اس پر، اور یہی اصل چیز ہے۔ اگر یہ دولت تمہارے پاس ہے، تم دنیا میں سروں پر بٹھائے جاؤ گے، دنیا میں تمہاری قیمت ہوگی، اور جب تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو یاد رکھو کہ جیسے مٹی ہوتی ہے، مٹی 2 کوڑی کی ہوتی ہے، اس کو کہیں کنارے پھینک دیا جاتا ہے، اسی طرح کوئی قیمت ہماری نہیں ہے اگر علم دین کے مقابلے میں ہم دنیا کو ترجیح دیں۔ تو اس لیے اپنے ذہن و دماغ کو صاف کرو اور طے کرو کہ ہمیں یہاں اپنے وقت کو کھپانا ہے، ہمیں یہاں قربانی کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں یہاں نظام کی پابندی کرنی ہے۔ کہ نمازوں کا اہتمام نہ ہو، جماعت کا اہتمام نہ ہو، تم کیا تیاری کر سکو گے؟ جو ہماری بنیادیں ہیں، اگر یہ بنیادیں کمزور ہو گئیں، تمہارے آگے کا سفر کیا ہوگا؟ اگر پہلے مرحلے میں ہمارا رخ درست نہ رہا اور ذرا سوئی کا رخ بدل گیا، تو جانتے ہو پانی کی جہاز میں کیا ہوتا ہے؟ سوئی راستہ بتاتی ہے، اگر ذرا سا بھی ترچھی ہو جائے تو آدمی منزلوں دور ہو جاتا ہے، کوسوں میل دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی منزل کو درست رکھنے کے لیے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور میں صاف کہتا ہوں اس کے لیے احتساب نفس کی ضرورت ہے، اس کے لیے احتساب نفس کی ضرورت ہے۔ ابلیس کی زبان میں اقبال نے کہا تھا کہ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات،
لیکن میں آپ سے یہ بھی صاف کہنا چاہتا ہوں، احتساب کائنات کا جو فریضہ ہے کہ جبھی آدمی انجام دے سکتا ہے جب پہلے مرحلے میں احتساب نفس کا جو فریضہ ہے وہ ادا کر چکا ہو۔ جو احتساب نفس کا فریضہ ادا نہ کر سکے وہ احتساب کائنات کا فریضہ کیا ادا کرے گا؟ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے خامیوں کو دیکھنے کی ضرورت، ہم کس طرح وقت ضائع کرتے ہیں، ہم کس طرح اس قیمتی جوہر کو گویا کہ ہم ضائع کرتے ہیں۔ یہ وقت اللہ نے جو تمہیں دیا یہ امانت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ کہتا ہے زمانے کی قسم کھا کر انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ کیوں نقصان اٹھاتا ہے؟ وقت تو اللہ نے تمہیں دیا، جوانی دی، صلاحیت دی، صحت دی، یہ سب چیزیں غنیمت ہیں، اور حدیث میں آتا ہے اغتنم خمسا قبل خمس، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی تمہیں اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت۔ اگر آج تم نے اس جوانی کا صحیح استعمال کیا، اگر تم نے آج کی صحت کا صحیح استعمال کیا، اگر آج تم نے آج کی فرصت کا صحیح استعمال کیا اور اس جوہر کو تم نے اپنے دامن میں بھر لیا، جس جوہر کو لینے کے لیے تم یہاں پر آئے ہو، اور اپنے پورے وقت کو اس میں لگایا، اور کرنے والوں نے ایسے ہی کیا۔ معلمیہ کا پھر واقعہ مجھے یاد آتا ہے، ایسا اللہ نے ان کو ذوق دیا تھا تعلیم کا، تعلم کا، پڑھنے پڑھانے کا، پڑھتے تھے، محنت کرتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ منہ سے خون آنے لگا۔ ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر تھے، کہنے لگے دیکھو علی اتنا مت پڑھو کہ صحت خراب ہو جائے، برباد ہو جائے، تھوڑا سا آرام بھی کیا کرو۔ لیکن مولانا کو ایسا چسکا تھا، جب چسکا لگ جائے، جو میں نے عرض کیا نا، جو موسمبی ہوتی ہے جب چھلکا اتر جاتا ہے تو پھر اس کی مٹھاس معلوم ہوتی ہے، اور جب مٹھاس مل جاتی ہے پھر روکنا پڑتا ہے، بچوں اتنا نہ پڑھو، تھوڑی صحت کا خیال کرو۔ لیکن آج کیا حالت، آج سب چھلکوں میں الجھے ہوئے، کسی کو مزہ ہی نہیں ملتا، کس سے کہا جائے کہ کم پڑھو، لیکن مولانا کو مزہ ملا تھا، انہوں نے کہا بھی کم پڑھو، صحت کا خیال کرو۔ لیکن مولانا کہتے ہیں کیا ہوا، میں چپکے سے وہاں جو گھر تھا سامنے ایک چھجا تھا، وہاں جا کر میں چپکے سے پڑھنے لگا۔ بھائی صاحب آ گئے، دیکھا کہ شہادت کا شوق ہے، شہادت کا شوق ہے، ظاہر ہے اتنی محنت کرو کہ تو شہید ہو جاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کچھ تو ہمارے اندر بھی جذبہ ہو کہ ہم اتنا پڑھیں گے کہ ہماری گویا ایک طرح سے صحت پر اثر پڑنے لگے۔ ٹھیک ہے، میں یہ تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ صحت خراب نہ ہو، صحت تو غنیمت ہے، اگر صحت نہیں تو پھر تو مسائل ہیں، لیکن کم از کم جو صحت تمہیں اللہ نے دی، جو تمہیں جوانی اللہ نے دی، اس کا صحیح استعمال تو کرو۔ اگر خدا نخواستہ اس کو تم موبائل میں استعمال کر رہے ہو تو کس کے ساتھ انصاف کر رہے ہو، اور کس کے ساتھ نا انصافی کر رہے ہو؟ تمہیں دھوکہ ہے کیا؟ کس کو نقصان پہنچا رہے ہو میرے بھائیوں؟ اپنے کو نقصان پہنچا رہے ہو نا، کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہو۔ تمہارے مربی، تمہارے نگراں، تمہارے اساتذہ بار بار کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ تمہاری بھلائی کے لیے کہتے ہیں، تاکہ اللہ تمہیں کچھ بنا دے، تاکہ اللہ تم سے کام لے، تاکہ تمہیں دین کا علم حاصل ہو۔ اور یاد رکھو کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے آدمی بعض مرتبہ محروم ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ محرومی لکھ دی جاتی ہے۔ تم اگر غلط کاموں میں موبائل کا استعمال کر رہے ہو اور غلط اور دوسرے کام ہیں جس میں لگے ہوئے ہو، تو یاد رکھو کہ تو کامیابی بہت مشکل ہے۔ اس لیے پہلے مرحلے میں طے کر لو کہ انشاءاللہ یہ بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم کہیں نگاہ نہیں کریں گے، ہم کہیں نگاہ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو تج دیں گے، ہم محنت کریں گے، اور پھر زمانہ دیکھے گا انشاءاللہ کہ ہم کس طرح دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور میدان عمل میں آتے ہیں۔ اگر تم نے آج یہ طے کر لیا شروع سال میں، تو یاد رکھو کہ پورے سال تم اس کا اثر محسوس کرو گے، اور اس کے بہتر نتائج انشاءاللہ تمہارے سامنے آئیں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وقت کو منضبط کرو، اپنا پورا نظام الاوقات طے کرو، اور اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ اور یاد رکھو کہ وقت کا ضائع ہونا کیا ہے؟ وقت کا ضائع ہونا حقیقت میں تمہارا ضائع ہونا ہے۔ یہ کس کا وقت ہے؟ اللہ نے تمہیں وقت دیا ہے، اور اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ انسان گھاٹے میں ہے، اس لیے کہ وقت کی قیمت کو نہیں سمجھتا اور اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے۔ تو وقت کی قیمت کو سمجھو، اپنے آپ کو ضائع مت ہونے دو۔ بے ضرورت باہر جانا اور بازاروں میں ٹہلنا، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کو غلط راستے کی طرف لے جاتی ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں حدیث کی مثال عرض کی کہ وہاں جیسے دونوں طرف دروازے ہیں، یہ کیا ہے؟ مارکیٹ میں جانا، باہر جانا، یہ دروازے ہیں، اور آدمی گیا تو الجھا، وہاں کی رنگ رلیاں، وہاں کی عشرتیں اور وہاں کے مزے آدمی کو پھر غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر آدمی تھوڑا اور بس اس کے بعد کر لیں گے اور ٹھیک ہو جائے گا، وہ کبھی بھی ڈھلوان پر پڑنے کے بعد اوپر کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ اس لیے تم پہلے ہی دن یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، اپنے مقصد کو متعین کرنا ہے، اپنے نظام کو بہتر بنانا ہے، اور یہ طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ وقت بہتر سے بہتر طریقے پہ گزرے، اور ہم دین کی صحیح سمجھ پیدا کریں، دین میں ہمارے اندر ایک درک پیدا ہو، اس علم میں مہارت پیدا ہو، اس علم کے اندر
جو دین کا علم ہے اس میں اضافہ ہو اور اس میں ترقی ہو، اور وہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہو کہ ہم جو کچھ بھی حاصل کر رہے ہیں وہ عام علوم کی طرح نہیں ہے، دین کا علم ہے، یہ ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو یاد رکھو کہ مدرسوں کا یہ قیام ایک قربانی کا راستہ ہے، لیکن اس قربانی کے نتیجے میں اللہ کے یہاں سے جو نعمتیں ملتی ہیں وہ بے حد و بے حساب ہیں، اور ان کی کوئی اس کا کنارہ نہیں۔ آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ فوق کل ذی علم علیم، کہ ہر جاننے والے سے اوپر اللہ نے ایک جاننے والا رکھا ہے۔ تم ان منزلوں کو طے کرتے چلے جاؤ، آگے بڑھتے چلے جاؤ، تم میں بڑے محقق پیدا ہوں، بڑے مصنف پیدا ہوں، بڑے خطبہ پیدا ہوں، اور سب سے بڑھ کر دین کا درد و فکر رکھنے والے پیدا ہوں، جن کے درد و فکر سے عالم میں فائدہ پہنچا۔ اگر تم میں بھی وہ درد پیدا ہوا اور تم نے اس کے لیے اپنی جانیں کھپائیں، تو یہ دارالعلوم کا یہ پورا احاطہ اور یہ چہار دیواری، یہ علم کا ایسا مرکز، دین و ہدایت کا ایسا مرکز بن جائے گا انشاءاللہ کہ تم اس کا ذریعہ بنو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے عالم میں اس کو ہدایت کا مرکز بنائیں گے۔ لیکن کام تمہارا ہے، سب سے بڑھ کر ذمہ داری تمہاری ہے۔ تم اگر کرنا چاہو تو کوئی نہیں روک سکتا، اگر تم نہ کرنا چاہو تو کوئی تمہیں آمادہ نہیں کر سکتا، چاہے کتنے ہی ضوابط بنائے جائیں، نظام بنایا جائے، لیکن اگر تم نہ چاہو تو کوئی طاقت نہیں اس تمہیں بنا سکتی۔ اور اس کی مثال ہے، ایک کارخانے میں گیا، وہاں برتن بنائے جاتے تھے، مٹی کے برتن۔ ایک جگہ دیکھا مٹی کا ڈھیر لگا ہے، میں نے کہا یہ مٹی کیسی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایسی مٹی ہے کہ اسے برتن نہیں بن پاتے، تو اس کو کوڑے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے ذہن نے کام کیا کہ ان مدارس میں کیا ہے، مٹی آتی ہے، اس کے خوبصورت برتن بنائے جاتے ہیں، تم آتے ہو اور تمہیں یہاں ڈھالا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے۔ اب اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو یاد رکھو تمہاری کیا قیمت ہے۔ جیسے مٹی کی قیمت نہیں ہے اگر ڈھالی نہ جا سکے، اسی طرح اگر ہم تیار نہ ہو سکیں، ہم اپنے آپ کو آراستہ نہ کر سکیں، ہم انسانیت کے کام کے نہ بن سکیں، ہم اسلام کے صحیح ترجمان نہ بن سکیں، تو ہماری کیا قیمت ہے؟ وہی قیمت ہے جو اس مٹی کی ہے، جو کالی اور سیاہ مٹی بالکل بیکار، جس سے برتن نہیں ڈھالے جا سکتے۔ اگر ہم بھی نہیں بن سکتے تو ہماری بھی کوئی قیمت نہیں۔ تو میں پھر دوبارہ کہتا ہوں، اپنی اہمیت کو سمجھو، علم دین کی اہمیت کو سمجھو، اور بار بار اللہ کا احسان مانو، اس کا شکر ادا کرو کہ اتنے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، نہ جانے کتنے اللہ نے اپنے بندوں میں سے تمہارا انتخاب کیا اور تم یہاں آ گئے۔ اور جب آ گئے تو اب طے کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں کچھ بن کر نکلنا ہے، اور ہمیں امت کے لیے اس طرح تیار ہو کر میدان میں آنا ہے۔ یہ امت جس کی منتظر ہے، آج پورا زمانہ تمہارا منتظر ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اگر تم نے کچھ کیا تو یقیناً زمانہ تمہیں ہاتھوں ہاتھ دے گا، اور زمانہ ہاتھوں ہاتھ لے نہ لے، سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے، وہ رضوان من اللہ اکبر۔ اللہ کی رضا مل جائے، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور یہ علم دین کا حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے، لوگوں تک ہدایت پہنچانے کے لیے، کیونکہ یہ امت دعوت ہے اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو الاصلاح کے پروگرام ہیں، تمہیں جو تقریر اور تحریر کی صلاحیتیں آگے تمہارے اندر پیدا کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، وہ اس لیے کہ یہ امت دعوت ہے، تمہیں بات آگے پہنچانی ہے، تمہیں لوگوں تک دین منتقل کرنا ہے، اس کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ لیکن سب سے بڑھ کر اگر ضرورت ہے تو اس جذبے کی ضرورت ہے، اس درد کی ضرورت ہے، اس اندر کی فکر کی ضرورت ہے جس سے انسان ڈھلتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایسے افراد تیار ہوتے ہیں کہ فرشتے بھی ان پر رش کریں۔ بھائی اسی کی ضرورت ہے، تم میں سے ایک یہ طے کرے کہ انشاءاللہ ہمیں بلند مقام حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور اللہ کے دین کے لیے ہمیں اپنی جان کھپانی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو بھی اپنی جانیں کھپاتے ہیں ہمارے لیے، ہمارے راستے میں، اللہ فرماتا ہے اپنے راستے ان کے لیے ہم کھول دیتے ہیں۔ اور یقیناً اللہ کی نصرت، اس کی معیت اللہ کے ان بندوں کے ساتھ ہے جو بہتر طریقے پہ کام انجام دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہمارے سفر کو آسان کرے، اور منزل تک پہنچنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور راستے کی رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔